نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد۔ محترم دینی خواتین، محترم حضرات، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ وقت نکال کر بات کو سننے کے لیے اور سیکھنے کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت فارغ کرے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی بات بھی اسی پر ہوگی جو 4 شادیاں کے تعلق سے ہے۔ چلو بات شروع کرتے ہیں۔ بھئی اصل میں 4 شادی کیوں کرنی ہے اور کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ نے زنا سے بچنے کے لیے نکاح کو حلال قرار کر دیا۔ منی جو ہوتی ہے، یعنی عورت اور مرد کی جو صحبت ہے، ایک امانت ہے نسل کے لیے۔ عورت اور مرد کی جو صحبت ہے یہ امانت ہے نسلوں کے لیے۔ اللہ نے بعض مرتبہ مردوں کے اندر قوت مادہ زیادہ رکھا ہے، بعض خواتین کے اندر اللہ نے، یعنی عورتوں کے اندر اللہ نے قوت مادہ زیادہ رکھا ہے۔ اب بعض لوگوں کو قوت مادہ کم ہوتی ہے، جسے مردانگی کی کمزوری کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو، بعض عورتوں کے اندر مادہ صحبت کا کم ہوتا ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہوم سیکشوئل، کیا بولتے ہیں اس کو، ہوم سیکشوئل ڈیزارڈر، ایسا کچھ کہتے ہیں۔ یعنی عورت کے اندر صحبت کا مادہ نہ رہنا، کچھ صحبت سے دور رہنا۔ اکثر جو لوگ ہیں 60-70% کا جو مجمع ایسا ہی ہے، مردانگی کی کمزوری اور عورتوں میں صحبت کا مادہ نہیں ہے۔ 70% ایسے ملیں گے آپ کو، 30% ایسے ملیں گے جو مردانگی قوت میں بھی زیادہ ہے اور عورت اپنی قوت میں بھی زیادہ ہے۔ پھر جو ہے ایسے لوگ جب بیوہ ہوتے ہیں، اب ان کے لیے حق بنتا ہے کہ کسی مرد کے نکاح میں یہ جائے، یہ امانت ہے، اور ایسے قوت والے مرد کو حق بنتا ہے کہ آپ بیوہ عورت، یتیم، مسکین، مجبور، لاچار عورت سے آپ نکاح کریں، کیونکہ آپ کی قوت امانت ہے نسلوں کے لیے، امانت ہے نسلوں کے لیے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ بھئی اصل میں نکاح کیوں کرنا چاہیے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، آپ کی نسل بڑھانے کے لیے، آپ کی نسل میں دین ہو، دین کو پھیلانے کے لیے۔ آپ کا نکاح کرنے کا مقصد صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو عمل میں لانے کے لیے، اور آپ جو ہے نیکی کے کاموں میں آگے رہنے کے لیے، آپ کے درجے ہمیشہ آگے رہنے کے لیے، بلند ہونے کے لیے آپ کثرت سے نکاح کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے، لوگ، یہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، بوڑھی، میں بوڑھے اس لیے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اللہ حفاظت فرمائے، ان لوگوں کی خبر کے قریب ہوتے ہیں، لوگ موت کے قریب ہوتے ہیں۔ کوئی جب نکاح کرنے کی بات ہوتی ہے، کوئی بچی جب نکاح کے حق بن جاتی ہے، یعنی نکاح کا وقت آ جاتا ہے اس کا، یا کوئی بیوہ عورت کو رشتہ آ جاتا ہے، یہ بوڑھا بوڑھی ہے نا، یہ بہت اپنی تجربے بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ نا اللہ حفاظت فرمائے ان لوگوں کی، مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کے پر۔ ایسے لوگوں کی باتیں سننا نہیں چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 75% کا جو مجمع ہے، جن کے اندر نہ تو مردانی طاقت ہے، نہ تو یہ عورتوں کے اندر قوت ہے۔
ایسے ہی بڑا بڑی یہی لوگ ہیں جو دوسرے تیسرے نکاح سے روکتے ہیں، بے فضول بےہودہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اتنے لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئے ہیں، اتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئے ہیں، ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے۔ یہ 70% کا ناکام ناقوت کا مجمع ہی ایسی باتیں کرے گا، جو قوت دار مجمع ہے ایسی باتیں ہرگز نہیں کرے گا۔ ہم کو بات سمجھنا چاہیے، یہاں پر مجھے بار بار یہ بات نہیں بولوں گا میں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ سمجھیں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں نکاح جو ہوتا ہے وہ خوبصورت عمل ہوتا ہے نکاح، دوسرا تیسرا چوتھا، یہ جو ہے آپ اللہ کی رحمت سے جڑنے کا ایک بڑا سبب ہے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ایک آسان ذریعہ ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں، اس کی ایک آسان پہچانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل میں لانے کا یہ واحد عمل ہے۔ اب یہاں پر ہم کو نکاح کرنے میں ہم کو 3 باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی مرد نکاح کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نکاح وہی لوگ کر سکتے ہیں، صرف دوسرا تیسرا چوتھا وہی لوگ کرنا چاہیے، اس میں روک نہیں ہے، کرنا چاہیے، ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی قوت کثرت ہو، عورت کے اندر بھی مرد کے اندر بھی قوت مادہ کی کثرت ہو، یعنی دونوں کے حق، یعنی حقوق الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے۔ صحبت یعنی سیکس کی قوت مادہ کی بات کر رہے ہیں ہم، سیکس سے قوت مادہ کی کثرت ہو، اور دوسرا جو ہے دونوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمت ہو، یعنی ادا کرنا الگ چیز ہے، ہمت بڑی چیز ہے۔ آپ 2 کر لیے، تیسرے کر لیے، چوتھی کر لیے، ان کی جو ہے حقوق ادا کرنے کی ہمت ہو، اور تیسرا جو ہے آپ کی نیت اور ارادے صاف ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مزے کے لیے کر لیے، چند دن کے بعد پھر چھوڑ دیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل میں لانے کے لیے نکاح کرے۔ اب یہاں پر بات ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں تو ذلت کی نگاہ سے اڑوس پڑوس دیکھتے ہیں، اور رشتہ دار بھی دیکھتے ہیں۔ بعض جگہوں سے شکایت بھی یہ آئی ہے کہ امیر صاحب ہم نے نکاح کیا ہے، اور یہاں تک کہ میرے گھر کی یعنی میرے رشتہ دار جو عورتیں ہیں، وہ عورتیں بھی ہمیں بات کرنے والی عورتیں منہ پھیر کے جا رہی ہے، ایسا دیکھ رہی کہ ایک زانی مرد کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک میں واقعہ بتاؤں گا آپ کو، ایک چھوٹا سا واقعہ، کیونکہ اس سے ہم کو اچھی موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک علاقے کے اندر کارگزاری آئی، اپنے پاس آئی ہے ایک ماشاءاللہ اچھے سے ہمدرد مولوی صاحب، مولانا نے ایک جگہ پر نکاح کا پیغام بھیجے۔ ان کو پہلے سے شادی ہوئی تھی، 2 بچے تھے، اور جس کے پاس نکاح کے لیے بھیجے، دوسرے نکاح کے لیے، تو وہاں پر جب گھر پہ گئے ان کی طرف سے لوگ، تو وہ جو خاتون کی ماں تھی اور خاتون کا جو بھائی تھا، باپ تھا، دھکے مار کے ان لوگوں کو باہر نکال دیا۔ شرم نہیں آتی؟ دوسرے نکاح کا پیغام بھیجے ہو، کیا سمجھتے ہو آپ ہمیں؟ بڑی دھکے مار کر، اور اڑوس پڑوس آ گئے، کیا ہوا؟ انہوں نے میری بیٹی کو دوسرے نکاح کا پیغام بھیجے ہیں۔ اب ایسی جگہ پر لوگ اپنی بڑی سمجھ اور ہوشیاری بتاتے ہیں پڑوسی، اب بڑے بڑے سوالات مولانا کو کرنے لگے، ان ساتھیوں کو کرنے لگے، ایک بیوی کو رکھ لیے، ان کو پالنے ہاتھ نہیں ہوتا، دوسری کو کر لیے، آپ لوگ مولوی صاحب ایسے ویسے ایسے ایل فیل باتیں کر دی وہ لوگ۔ اب وہاں پہ لہٰذا کیا ہوا، مولانا کو اور وہ چند ساتھیوں کو دھکے مار کے نکال دیے وہ گلی سے۔ پھر مولانا نے وہ علاقہ چھوڑ کے پھر آپ کہیں اور چلے گئے، گھر وہاں سے خالی کر کے۔ چند سال کے بعد
یہ ہوا جس محلے والوں نے دوسرے نکاح کے لیے رکاوٹ کرے ہیں، وہی محلے والوں نے اس عورت کو، اس بیوہ عورت کو دھکے مار کے گھسیٹ کے باہر نکال رہے ہیں. سارے مرد ٹھہر کے دیکھ رہے ہیں اور عورتیں مار مار کے باہر نکال رہے ہیں. مولانا گشت کے لیے نکلے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے. قریب جا کر دیکھے اسی عورت کو جس نے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجے، وہ عورت کو سر کے بال پکڑ کر محلے کی عورتیں مار کے باہر نکال رہے ہیں. اب جو ہے وہ جو خاتون تھی، خاتون کی ماں اور خاتون کا بھائی فوراً ہے مولانا آپ سمجھائیے، آپ ذرا سمجھائیے، میری بہن کو بچا لیجئے، یہ جو ہے پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، بچا لیجئے. اب پوچھا گیا بھائی کیا بات ہے، کیوں؟ کیونکہ میری بہن زنا کی عادی ہو چکی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ زنا کی عادی ہو چکی ہے. بھائی زنا کی عادی کیوں ہو گئی ہے؟ زنا کی عادی محلے والوں کے ذریعے ہی ہو گئی ہے. بتایا گیا محلے والوں کے ذریعے ہو گئی ہے. محلے والے ایسے ہوتے ہیں، کوئی عورت جب بیوہ ہوتی ہے، کسی عورت کا جب طلاق ہوتا ہے، کوئی مسکین مجبور عورت ہوتی ہے، تو وہ محلے والے ہی زندگیوں کے اندر انٹری ہوتے ہیں. وہ جو ہے دوسرے نکاح سے روکتے ہیں کہ اس لیے ان کی نیتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کو ہم نکاح سے روکیں گے اور ہم اپنی جال میں پھنسائیں گے. وہاں پہ وہی معاملہ ہوا. ایسا ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، ہم کسی کو نہ دیکھیں. اب ایک جگہ ہم گئے تھے، ہم کو بلائے تھے کہ مولوی صاحب تھوڑا آئیے ہماری بچی کے رشتے کے تعلق سے. اب تو وہاں پہ لڑکی راضی ہے نکاح کرنے کے لیے، اور جو دوسرے نکاح کا پیغام بھیجے ہے وہ شخص بھی راضی ہے وہ خاتون سے نکاح کرنے کے لیے. اب یہاں پہ روکا جا رہا کون؟ رشتہ دار روکا جا رہے. رشتہ دار جو ماں باپ، ماں کے بھائی ہے، جو ماموں ہے، لڑکی کے ماموں اور لڑکی کے طیبہ، لڑکی کے چاچا، یہ لوگ روکا جا رہا. لڑکی والے پورے روکا جا رہا، اور لڑکی کا بھائی اور لڑکی کے بھائی جان، یہ سب روکا جا رہا. اب ہم وہاں گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ منہ کالا کر دے تو ہمارے گھروں کے اندر قدم نہیں رکھنا، گھر سے نکل جا، ایسا ویسا بہت یہ ہو رہا تھا. تو پھر انہوں نے ہمیں فون کیے تو ہم وہاں پہ گئے. ہم جا کر بیٹھے تو سن رہے تھے کہ یہ دوسرا نکاح کر رہی ہے. ہمارے خاندان میں آج تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کرے، 3 بچے ہیں، اس کو 3 بچوں کو دیکھ لے کہ زندگی گزار لے تو بس ہے، آج کے دور میں کون دیکھے گا، ایسے ویسے کہہ رہے تھے. تو پھر میں نے ایک سوال کیا ان لوگوں سے، بھائی آپ کون ہیں؟ تو میں چاچا ہوں. کس کے؟ لڑکی کے. آپ کون ہیں؟ لڑکی کے طیبہ ہوں. جی بھائی آپ کون ہیں؟ لڑکی کا ماموں ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بھائی تو کون ہے؟ جی لڑکی کا بھائی ہوں. بھائی تو کون ہے؟ میں بھائی جان ہوں. اچھا ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. میں نے اس خاتون سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ بہن آپ بتائیے، آپ بیوہ ہو گئے کتنے سال ہو گئے؟ جی 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے بیوہ ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ، آپ بیوہ ہو کے 10 سال ہو گئے. آپ بتائیے، یہ آپ کے چاچا، یہ آپ کے طیبہ، یہ آپ کے بھائی جان، یہ آپ کے بھائی، یہ آپ کے ماموں، ان میں سے 10 سال میں سے کون آپ کی زندگی کا سہارا لیے ہے؟ یعنی ریشن ڈالنے کے تعلق سے، آپ گھر کا کرایہ بننے کے تعلق سے، اس میں کون کون کتنا ساتھ دیے ہیں؟ وہ خاتون فرماتی ہیں مولوی صاحب ان میں سے کوئی بھی ہمیں پوچھ کے بھی نہیں دیکھا. پھر میں نے بولا آپ سیدھا اٹھو، اپنے جوتا نکالو، ان کے سب کے کلے لال کر کے دوسرا نکاح کرو. حق نہیں بنتا کہ ہم کسی عورت کو نکاح سے روکے. حق نہیں بنتا اپنا. جی یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا. خاتون کہتی ہیں میں فلاں آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، بھائی روک رہا ہے، باپ روک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، یا رسول اللہ میری بہن فلاں شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے.
اس شخص سے نکاح کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت میں وہ آدمی نے ہمیں بہت ذلت کیا ہے، خاندانی معاملے رہتے نا ایسا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون سے پوچھے کیا تم کیا چاہتی ہو؟ نہیں یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں ان سے۔ طلاق یافتہ عورت تھی، پھر آسمان سے قرآن کی آیت اتری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جب بیوہ، یتیم، مسکین، طلاق یافتہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے کسی سے، اس میں کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے، چاہے بھائی ہو چاہے باپ ہو، کسی کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہم مانو کریں گے، جانکاری کریں گے۔ اب زنا کیوں عام ہو گیا ہے؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے عام ہو گیا جو گھر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ خود سہارا نہیں دیتے اور یہ خود خیر کے کام کرنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، یہ زنا عام ہو گیا، اس لیے عام ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک علاقے میں میاں بیوی 3 بچے تھے، شوہر کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی۔ اب نکاح کا پیغام جب اس کو بھیجے کسی نے، اب وہ کہنے لگی، ماں کہنے لگی، لڑکی کی ماں، دیکھیے ہم نکاح نہیں کریں گے، ہماری بیٹی ایسے ہی رہے گی، اپنے بچوں کو دیکھ لے کر زندگی گزار لے گی، اللہ کہہ کر، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اب دوسرا نکاح کریں گے تو کون نبھائے گا ان بچوں کو؟ اور ہمارا ارادہ بھی نہیں ہے دوسرا نکاح کرنے کا، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میری بچی میرے ہی پاس رہے گی، ایسے ہی رہے گی۔ 25 سال کی عمر میں وہ عورت بیوہ ہوئی ہے، 3 بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ سوچو آپ اس کی زندگی کے پر کیا گزرتا رہے گا۔ ایک مرد باہر جاتا ہے، کماتا ہے اپنی بیوی بچوں کے خاطر، اور گھر کا کرایہ بنتا ہے، کرنٹ بل بنتا ہے، بیماری ہوگی بچوں کو دیکھتا ہے، بیوی کو بیماری ہوگی دیکھتا ہے۔ اب یہ سارا مرد کا کام ایک عورت کے سر پہ پڑ رہا تو کتنا ٹینشن ہوگا عورت کو۔ اب بھائی نے بھی کہہ دیا، مولوی صاحب ہم اپنی بہن کا نکاح کسی اور سے کرنا ہم کو پسند نہیں ہے، بس ہو گیا نکاح، اب ہو گیا، اپنی اس کی تقدیر ہے۔ اب انہوں نے نہیں سنی تو پیغام جو بھیجے وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ چند سال ایسے گزر گئے، ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک گھر تھا، اس کے اندر وہ بہن تھی، اب بھائی کی شادی ہو گئی، اب بھابھی ہے، اب بھابھی جو ہے دھکے مار کر بہن کو نکال دیا گیا۔ اب بھائی کچھ نہیں بولے، اس خاتون کو 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں تھے، 3 چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں۔ اب دیکھا جا رہا، مسجد کے پاس جاتی، اللہ کے لیے کچھ دے دو، کچھ مدد کر دو، پلیٹ فارم پہ سویا کرتی۔ ایسے چند مہینے زندگی گزار دی عورت، چند مہینوں کی زندگی ایسے ہی گزار دی عورت۔ اب اپنے بچوں کو لے کر ایک بڑی پول پہ گئی، ندی کے قریب، مرنے کے لیے۔ کسی نے روکا، پوچھا گیا کہ بہن ایسا مت کرو، آپ اب دوسرا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ خاتون نے فرمایا، مجھے پیغام آیا، میرے بڑوں نے روکا، آج مجھے لوگ زنا کی طرف بلا رہے ہیں، میری بچیوں کو زنا کی طرف بلا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ زنا کروں، مر جاؤں، یہ بہتر ہے، مر جاؤں یہ بہتر ہے۔ میں ان عورتوں سے کہتا ہوں جو ہندی بن کے گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، عقل میں چیکڑ پڑے ہوا ہے، ماں کے بھروسے پہ مت رہنا، بھائی کے بھروسے پہ مت رہنا۔ آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کے شوہر دنیا سے پردہ فرمائے، آپ طلاق یافتہ ہو، مجبور ہو، آپ اپنے پیروں پہ ٹھہرو، ڈیسائیڈ کرو، مجھے دوسرا نکاح کرنا ہی ہے، مجھے سہارا ضروری ہونا ضروری ہے۔ یہ عقل کی چکر میں مت پڑو، پیسہ ہوگا تو زندگی بنے گی، میں اپنے پیروں پہ ٹھہروں گی، میں کماؤں گی، اپنے بچوں کو دیکھوں گی، یہ بیکار نہ سمجھ کاموں میں مت پڑو، اس سے جو ہے بہت زندگی کا نقصان ہوگا۔ آپ زنا سے بچیں گی، آپ کے بچے زنا سے نہیں بچ پائیں گے۔ آپ زنا سے بچیں گی، آپ کے بچے زنا سے بچ نہیں پائیں گے۔
جی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زیادہ سے زیادہ نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر 65% عورتیں ہیں، 35% مرد ہے، اس لیے 4 نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ اب یہ گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، یعنی حکومت بھی یہی چاہتی ہے بھائی جو ہے مسلمانوں کے اندر جو 3 طلاق ہے اس کو جو ہے آسان کر دے اور دوسرا نکاح ٹائٹ کر دے، ٹائٹ۔ کوئی دوسرا نکاح کر رہا تو پہلی بیوی کا اجازت لے، اس کے بغیر نکاح نہ ہو۔ اب پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی، پھر جتنی بھی بیوہ عورتیں ہیں یہ غلام بنیں گے، پھر ان کو گناہ کی طرف استعمال کرانا اور عادی ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ ساری پلاننگ ہے یہودی اور نصاراؤں کی۔ ہم بھی عقل کے کچے، مسلمان مرد مسلمان عورت، علماء سے ہم اپنا تعلق نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق نہیں ہے، صحابہ کی سیرت ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم جو ہے دنیا کے قانون پر مرتے ہیں۔ بھائی دنیا کا قانون 60% صحیح ہے، 40% صحیح نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ صحیح ہے، بعض جگہوں پہ صحیح نہیں ہے۔ اس پہ ہم قرآن اور حدیث پہ چلنا بہت ضروری ہے۔ اب علماء بھی بہت سارے ایسے ہیں جب کوئی دوسرا نکاح کرنے کی، تیسرا نکاح کرنے کی، چوتھا نکاح کرنے کی اور جب وہ جاتا ہے تو اس کو ایسے حقوق سنا دیتے ہیں کہ اس کا حق ایسا ہے ورنہ سنکل ڈال کر تیرے کو کھینچا جائے گا، پلسی رات پہ راستے پہ ٹھہرا کر کے عدل کا حساب لیا جائے گا، اتنا ڈرا دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے بھائی محترم دینی خواتین، محترم حضرات، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم سنت کو عمل میں لانے کے لیے، کسی بیوہ خاتون کو سہارا دینے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہو، اللہ میرے اتنے بڑے رحیم ہے، اس کے حق میں کمی آ گئی، جنت کی بڑی نعمت عطا فرما کے وہ حق کو اللہ معاف کر دیں گے، آپ ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات ہے یہاں پہ میں کھل کے بتاؤں گا، بھائی آپ کی پہلا نکاح ہوا، پہلی بیوی اپنے مقدر کے رزق کو لے کر آئے گی، دوسرا نکاح ہوا، دوسری عورت جو ہے اپنے مقدر کے رزق کو لے کر آئے گی، تیسرا نکاح ہوا، تیسری عورت جو ہے اپنے مقدر کے رزق کو لے کر آئے گی، چوتھا نکاح ہوگا، چوتھی اپنے مقدر کے رزق کو لے کر آئے گی، پھر ان کے جو بچے ہوئیں گے ان کے مقدر کے رزق الگ ہے، پھر ان کے بچوں کے مقدر کے رزق الگ ہے۔ اللہ ہر ایک کے رزق الگ رکھا ہے۔ اللہ نے یہ تمام چیزیں ایک شکل سے بھی دیں گے، شکل کے بغیر بھی دیں گے، چیزوں کے بغیر ضرورتیں پورے کریں گے، کبھی چیزوں کے ساتھ ضرورتیں پورے کریں گے۔ وہ اپنے قادر ہے، وہ اپنے خالق ہے، وہ اپنے رب ہے، وہ اپنے ضرورتیں پورا کرنے میں اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ یہ یقین ہم کو ضروری ہونا ہے۔ اس لیے آپ لوگ حضرات جو ہے ان کو سپورٹ کریں اور لوگوں کو ہمت دلائے، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیم مسکین خاتون ہیں، ایسے لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو ان کو آپ سپورٹ کریں، ہمت دلائیں، ڈرپوک کی باتیں نہ کریں، ان کو ڈرایا نہ جائے، ان کو ستایا نہ جائے۔ جی آج یہی زیادہ ہو گیا ہے سوسائٹی کے اندر، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بے فضول خرچ آپ کم کریں۔ بھائی آج اس وقت میں 4 شادی کیوں نہیں کر پا رہے، 2 شادی کیوں نہیں کر پا رہی؟ بھائی 4 شادی دور کی بات ہے، 2 بھی کر لے تو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو کیسے کیوں نہیں کر پا رہے؟ میری بات سن لو، آپ غور سے سنو۔ ایک آدمی کا گھر کا خرچ، جو روز آنا کا خرچ، سیدھا سادہ خرچ 10,000 کا ہے۔ اب 10,000 کا خرچ ہے، اب بے فضول خرچ آپ حساب ڈالا جائے، بے فضول خرچ کتنا ہوتا ہے؟ چائے، سگریٹ، وہ پان اور گھر کی خواہشات کی چیزیں اور بے فضول سفر، بے فضول خریداری، اب آپ حساب ڈالیں کتنا ہوتا ہے۔ بے فضول آپ حساب ڈال رہے ہیں تو 15,000 ہوگا، تو بتاؤ کیا ایک گھر کا جینا آسانی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آسانی سے ہو جائے گا۔ اپنے بے فضول خرچ کو حفاظت میں رکھو گے تو اس سے کسی اور کی زندگی بن جائے گی، یتیم بچے پلیں گے، بیوہ عورتیں پلیں گے۔ اب اور ایک دوسری بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، سب بھائی ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں بیوہ یتیم مسکین لوگوں کو۔ بھائی آپ کی زکوٰۃ بازوق رکھے، سہارا دینا بڑی چیز ہے۔ آپ زکوٰۃ دینا چھوٹی چیز ہے، سہارا دینا بڑی چیز ہے۔
سہارا دینا بڑی چیز ہے. سال میں ایک دفعہ آپ زکوٰۃ دیتے ہو, ماہانہ کا ضرورت ان کا کون پورا کرے گا؟ ماہانہ ضرورت کون پورا کرے گا؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے, چھونا حرام ہے, سوچنا بھی حرام ہے. اب کوئی بیوہ خاتون سیڑھی سے گر جاتی ہے یا روڈ پہ گر جاتی ہے تو پھر کیسے آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے آپ؟ اس لیے ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, دوسرے نکاح, تیسرے نکاح کو, چوتھے نکاح کو آسان بنائے, مشکل نہ بنائے. کوئی کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹ کریں مجھے, انشاءاللہ آپ میرے کو میسج کریں, آپ انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا. انشاءاللہ آپ کا آدھے گھنٹے کا وقت ہے تو آدھا گھنٹہ ہی بات کیا جا رہا. آپ 1 گھنٹہ لیں گے تو ساری بات صحابہ کی سیرت سے, قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم بتائیں گے آپ کو. ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں, نوجوان آپ نکاح کریں پہلا, اور اپنی بیوی کے حق کو صحیح طریقے سے ادا کریں, بے فضول خرچ کم کریں. آپ کی بیوی کو اتنا اعتماد ہو جائے کہ میرے شوہر دوسرا نکاح کرنے پر بھی میرا حق ضائع نہیں ہوگا, میرے اندر کچھ کمی نہیں آئے گی مجھے کھلانے میں, پلانے میں, میری محبت میں, تو آپ اس وقت میں دوسرا نکاح آپ کر سکتے ہیں. خواہش میں کرنا, چند دنوں کے بعد بھی طلاق دے دینا, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا پکڑ ہے, عذاب ہے. اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جوش میں آتے ہیں, دوسرا نکاح کر لیتے ہیں اور جو ہے پہلی والے کو چھوڑ دیتے یا تو دوسری والی کو ہی چھوڑ دیتے. اسی وجہ سے سوسائٹی کے اندر نام بدنام ہو گیا ہے اور رکاوٹیں ہو رہے ہیں, اس لیے ہو رہے ہیں. ہم توجہ دینا چاہیے. عورت کی عزت بڑی ہوتی ہے, عورت کا مقام اونچا ہے, ان کی قدر کریں گے اللہ پھر ہم کو قدر کریں گے. اللہ نے عورتوں کے اندر جو مادہ رکھا ہے صبر کا, قربانی کا, مجاہدے کا, یہ مادہ مردوں کے اندر بہت کم ملتا ہے, بہت کم ملتا ہے. جب مرد کا سہارا چھوٹتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنے میں, اپنی بچوں کو دیکھنے میں, اپنے گھر کو سنبھالنے میں, اپنی طبیعت کا خیال کرنے میں, اتنی قربانیاں ایک عورت کو دینی پڑتی ہے. ہم مرد جو ہے ان کی عزت کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بہت ناراضگی ہوگی میرے بھائی. اس لیے کسی خاتون کو میلی نگاہ سے نہ دیکھے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, کوئی بیوہ عورت, کوئی یتیم عورت, کوئی بے سہارا مجبور عورت اپنے دکان پہ کام کرنے کے لیے آ گئی, میرے بھائی اللہ کے لیے ایسا برتاؤ کرو جیسا اور ماں بہن کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں ویسی برتاؤ کرو. آپ نگاہ نیچی رکھ کے ان سے بات کرو, ان سے ہنسی مذاق مت کرو, ان کی عزت کی, آبرو کی حفاظت کرو, ان کو جھکتا آپ تنخواہ دیو اور ان کو جو ہے دین کی طرف لاؤ. ہو بہتر ہے کہ آپ نکاح کریں, بہتر ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں. ایک خاتون ہمارے پاس آئی, کہتی ہے کہ بھیا فلاں دکان میں کام کرتی ہوں, میں کام پہ جانا چھوڑ دی, ذرا میری مدد کر دو. ہم بولے اچھی بات ہے, آپ کی مدد کر دیں گے. اب میں نے پوچھا کیوں آپ کام چھوڑ دیے؟ میں کام پہ گئی ہوں, روزانہ جو تنخواہ دیتے ہیں مجھے اس میں سے کم کر کے دیتے ہیں, ماہانہ میں 1 مار دینے کی بات کرتے ہیں, پھر ماہانہ دینے سے ستاتے ہیں اور وہاں یہاں چھوتے ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب میں دکان پہ نہیں جاؤں گی, کسی کام پہ نہیں جاؤں گی تو میرے بچے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, گھر کا کرایہ, میرے شوہر کا قرض, یہ سب میرے اوپر ہے, مجھے پسند نہیں ہے, اس لیے میں دکان پہ جانا چھوڑ دی. ایسے حالات گزرتے ہیں عورتوں کے پر. کیا آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ لوگ نوکری والے ہیں, مالدار ہیں, گھر کے اندر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, آپ لوگ کچھ نہیں مانو, مولوی صاحبوں سے پوچھو پتہ چلتا ہے. میرے کو نا ایک دن میں تقریباً جو ہے 50 تو کال آتے خواتین کے. اس لیے میرے دوستوں, عورت کی عزت کرے, قدر کرے. آپ گھر کا سالن پکا رہے ہیں تو اپنی بیوہ عورتیں کتنی ہیں ان کو بھی پہنچائے. انشاءاللہ اگلی بات بھی ہوگی, اسی نکاح کے سلسلے میں ہی بات ہوگی انشاءاللہ. ساتھی جو ہے الحمدللہ انتظار کرے اور جو باتیں ہوئی ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو مدد بھی کرتے رہیں.
میرے بھائی ہم مسلمان ایک ہونا ہے، غیروں کی اسلام میں داخل ہونا آسان ہوگا. ہم مسلمان میں ہی زنا عام ہے، ہم مسلمان میں ہی عورت کی عزت نہیں ہے، تو پھر دوسری عورتیں. ایک خاتون کہتی ہے مجھ سے، ہم سفر میں تھے، ایک غیر خاتون تھی، ہندو ماساب تھی، عمر والی تھی. وہ ہم سے ایک سوال کری. مجھے آپ سے ایک پوچھنا ہے ایک بات. ہاں جی پوچھیے. آپ لوگ مسلمان لوگ میں زنا عام بہت ہے، اور آپ میں کوئی بھی خاتون جو ہے محفوظ نہیں رہتی، ایسا کیوں؟ میں بولا ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں اکثر کوئی زنا میں مبتلا نہیں ہے، اور ہمارے میں کوئی اکثر عورتوں کی بے عزتی کرنے میں کوئی لگا نہیں ہے. ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں عورتوں کی، ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا آپ جھوٹ بتاتے ہیں، آپ کی نیتیں اندر سے کچھ اور بگڑی ہوئی ہوتی ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہے. آپ لوگ مرد مولوی صاحب ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے فرمایا ایسا سب نہیں ہوتے، بعض لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ہماری شریعت اللہ کے نبی نے یہ سکھایا، بہتر ہے کہ نکاح عورت کو مدد کرنے کے بجائے اس کو نکاح کا سہارا دے کر اپنا لو. ایک گناہوں سے بچے گی، دوسرے ان کے مرد کے بری نظروں سے بچے گی. تو اس نے فرمایا آپ کے نبی نے جو فرمایا وہ بے شک سچ ہے. آپ کے مسلمان مرد جب کثرت سے نکاح کرنے لگیں گے تو زنا سے تقریباً 70% عورتیں بچ جائیں گے، اور ہم کو بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ آپ مسلمان بہت سچے ہیں. یہ بات انہوں نے فرمایا.